السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے اسکیری جہاں جو آپ کی بھیجی ہوئی اسٹوریز کو نیریٹ کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی اسٹوریز ہم سے نیریٹ کروانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ای میل ایڈریس ہے، وہاں آپ بھیج سکتے ہیں۔ تو چلیے اس اندھیرے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ اسٹوری ایک ڈرائیور کی ہے جس کا نام کلدیپ کمار ہے۔ تعلق انڈیا سے ہے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے وہ امریکہ میں ٹرک چلا رہا ہے۔ ٹرکنگ کا کام آسان نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب آپ کا سفر وہاں سے گزرتا ہو جہاں صرف جنگل، برف اور تنہائی ہوتی ہے۔ ایسی ہی ایک سردی کی رات تھی جب کلدیپ نے کچھ ایسا دیکھا جو زندگی بھر بھول نہیں سکا۔ وہ دسمبر کا ایک سرد دن تھا جب وہ اپنی کمپنی سے روٹین ڈلیوری لے کر نکلا۔ اس کے ٹرک کے ساتھ 2 ٹریلرز اور بھی تھے۔ سفر لمبا اور رستہ برف سے بھرا ہوا تھا۔ کلدیپ دن بھر سفر کرتا، جب مین شہر سے نکل کے پہاڑ اور جنگلات کے ایریا میں داخل ہوا تو برف باری تیز ہو گئی۔ روڈ گیلا ہونے لگا، لیکن اسے وقت پہ ڈلیوری بھی کرنی تھی۔ رستہ سنسان تھا اور وہ اس سفر میں تنہا۔ کافی موٹیلز آئیں رستے میں، لیکن کلدیپ کو ان کا کھانا سمجھ نہیں آتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ٹرک میں ہی کھانے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ اکثر کسی خوبصورت جگہ پر ٹرک روک لیتا، کھانا کھاتا، تھوڑا آرام کرتا اور پھر روانگی اختیار کرتا۔ جب رات کا اندھیرا چھانے لگا اور برف زیادہ تیز ہونے لگی تو اس نے فیصلہ کیا کہ کچھ دیر رک جائے۔ ایک جگہ روڈ کے سائڈ میں اسے ایک کھلا ایریا نظر آیا جہاں وہ ٹرک روک سکتا تھا۔ اس نے ٹرک روکا، ٹرک کی ونڈوز پہ شیٹ لگا کے کیبن کو اندر سے بالکل بند کر دیا۔ نہ وہ باہر دیکھ سکتا تھا، نہ کوئی اسے اندر دیکھ سکتا تھا۔ ہیٹر آن کر کے اس نے پانی گرم کیا اور اپنی پسندیدہ میگی بنائی۔ باہر کا منظر خوفناک تھا، ہر طرف برف اور جنگل کا سناٹا، لیکن وہ ان سب کا عادی ہو چکا تھا۔ ایسے ہی سفر کرتے ہوئے اسے جنگل میں 48 گھنٹے اکیلے رہنا پڑا تھا جب اس کا ٹرک خراب ہوا تھا۔ وہ بھی ایک الگ کہانی ہے، لیکن اس رات کا واقعہ کچھ اور ہی تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے سیٹ کے بیک سائڈ پہ لیٹ گیا، موبائل اٹھایا اور اسکرولنگ کرنے لگا۔ کیبن میں لائٹیں بند تھیں، باہر کا ماحول اتنا خاموش تھا کہ اگر کوئی پتا بھی باہر ہلتا تو اس کی آواز سنائی دیتی۔ کلدیپ بالکل ریلیکس تھا، لیکن اچانک اسے لگا جیسے کوئی برف پر چل رہا ہو۔ پہلے تو اس نے اگنور کیا، سوچا وہم ہے اس کا، لیکن آواز بڑھنے لگی۔ دھیرے دھیرے وہ قدم اس کے ٹرک کے قریب آتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کلدیپ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ جنگل میں اس وقت؟ قدم ٹرک کے بالکل قریب آ کر رک گئے۔ وہ کیبن میں چپ تھا، بالکل بھی ہلا نہیں تھا۔ اگر اس شخص کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اندر ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کلدیپ نے ٹرک کے دونوں دروازوں کو اندر سے بند کر رکھا تھا، لیکن اچانک ڈرائیور سائڈ کا لاک ہلنے لگا، جیسے کوئی باہر سے اسے کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کلدیپ کا دل پریشان ہو گیا۔ کبھی کسی چیز سے وہ ڈرا نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کی حالت خراب تھی۔ لاک کنٹینیوس ہل رہا تھا، لیکن کھلا نہیں۔ پھر کچھ سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی، اور پھر دوسری سائڈ کا لاک ہلنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے دعا مانگنا شروع کر دی، شاید وہ شخص چلا جائے، لیکن نہیں، اس کی حرکت رک گئی تھی اور وہ کیبن کے ساتھ بالکل چپ چاپ کھڑا تھا۔ پھر ایک اور خوفناک راز کھلا۔ کلدیپ کو اور لوگوں کے قدم کی آواز سنائی دی، کم از کم 2 شخص اور۔ اب ٹرک کے باہر 3 لوگ تھے۔ ان کی آواز میں کچھ عجیب تھا، جیسے کوئی پرانی کیسٹ کی ریورس ساؤنڈ ہو۔ ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ۔ وہ تینوں بات کر رہے تھے، لیکن ان کی زبان کلدیپ کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا یہ انسان ہے؟ اس نے ہمت کی اور چھپ کر کرٹین کے پیچھے سے باہر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی نظر نہیں آیا، صرف قدموں کی آواز، پھر وہ بھی بند ہو گئی۔ کلدیپ اپنی جگہ سیدھا ہو کے بیٹھا رہا، گھبرایا ہوا۔ اس وقت ہر سیکنڈ ایک سال کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کو ٹرک موو بھی کرنا تھا، ورنہ وہ ٹرک برف میں پھنس جاتا۔ کلدیپ نے پلان بنایا، کرٹین ہٹائے، ٹرک اسٹارٹ کرے اور بنا ادھر ادھر دیکھے آگے بڑھے۔
اس نے ایسے ہی کیا، ٹرک آن کیا اور ہیڈ لائٹ اسٹارٹ کی۔ آگے کی لائٹ میں وہ 3 افراد نظر آئے اور وہ وہیں پر فریز ہو گیا۔ ٹرک اسٹارٹ کرتے ہی ہیڈ لائٹس نے جو منظر دکھایا وہ اس کی رگوں میں خون جما دینے کے لیے کافی تھا۔ وہ تینوں شخصیت، ایک مرد، ایک عورت اور ایک بچہ، سیدھا کلدیپ کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں انسانیت کا کوئی اثر نہیں تھا، جیسے انسانوں کے جسم پہ لاش کا لباس پہنا دیا گیا ہو۔ ان کے چہرے پھولے ہوئے، کالے پڑ چکے اور ان کی آنکھوں میں وہ سفید پن تھا جو صرف مردوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے ہاتھ ہلا کر بائے کہا۔ میرا ہاتھ گیئر پر تھا، پیر بریک پہ، اور اس نے ایکسیلیٹر دبایا۔ ٹرک ہلا تو تھا مگر آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ برف نے ٹرک کو پکڑ لیا تھا جیسے زنجیر میں جکڑ گیا ہو۔ اب وہ تینوں آہستہ آہستہ میری طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ کلدیپ گیئر اور ایکسیلریٹر کے بیچ جدوجہد کرتا رہا۔ ٹرک ہلتا رہا، گھسٹتا رہا اور پھر اچانک سے اسپیڈ بڑھنے سے ٹرک نکل گیا۔ وہ پوری طاقت سے ٹرک کو آگے لے گیا، لیکن آنکھوں سے ان کی تصویر نہیں جا رہی تھی۔ مرر میں دیکھا تو وہ اب بھی اسے گھور رہے تھے، جیسے کہنا چاہ رہے ہوں، تم واپس آؤ گے۔ کلدیپ جتنا ہو سکتا تھا آگے گیا۔ برف باری زیادہ ہونے لگی تو راستہ بالکل نہیں دکھ رہا تھا، اور تب ہی اچانک سے ٹرک سلپ کر گیا۔ سائیڈ میں ایک پرانی ٹریل تھی جہاں ٹرک پھنس گیا۔ اب کلدیپ ٹرک سے نکل کر بیس سے ریڈیو کانٹیکٹ کرتا ہے۔ وہاں اسے گائیڈ کیا گیا، ایسٹ کی طرف کچھ 5 کلومیٹر پہ ایک ورک شاپ ہے، اگر وہاں تک پہنچ جاؤ تو مدد مل سکتی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اسے اسی راستے پر جانا ہوگا جس راستے سے وہ وہاں 3 عجیب لوگوں کو دیکھ کر آیا ہے۔ اس نے خود کو تیار کیا، ہیوی جیکٹ، گلوز، ٹارچ اور ریڈیو لیا۔ برف میں چلتے ہوئے جب اس اسپاٹ پہ پہنچا جہاں ٹرک پہلے رکا تھا، وہاں برف میں ان 3 لوگوں کے نشان اب بھی موجود تھے۔ ان قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر کلدیپ کے رگوں میں ایک اور ٹھنڈک دوڑ گئی۔ لیکن اسے چلنا تھا۔ وہ برف میں چلتا گیا، پاؤں برف میں دھنس رہے تھے، ہر قدم میں جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، سامنے ایک پرانا بنجر سا گھر نظر آیا، وہ جگہ جہاں ان قدموں کے نشان جا رہے تھے۔ گھر کا نقشہ پرانا اور ٹوٹی پھوٹی دیواروں جیسا تھا، لیکن اندھیروں میں اس کی ونڈو میں سے لائٹ جھلک رہی تھی، جیسے کسی نے اندر آگ جلا رکھی ہو۔ کلدیپ چپ چاپ ونڈو کے قریب گیا، اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہر روم میں دیکھا لیکن صرف خالی فرنیچر، سلگتی ہوئی لکڑی اور ایک عجیب سی بو۔ دروازہ لاک نہیں تھا۔ اس نے دھیرے سے اندر جانے کی کوشش کی، ٹارچ کی روشنی زمین پر رکھی تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو۔ جب اندر گیا تو محسوس ہوا کہ یہ گھر خالی نہیں ہے، کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر وہ غلطی ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ کلدیپ کے ریڈیو پر اچانک سے آواز آئی، کلدیپ، کلدیپ، آپ کس جگہ پہ رک گئے ہیں؟ وہ آواز گھر کے اندر گونج گئی اور پھر وہ کتے کی بھونک سنائی دی، جیسے کسی نے سگنل دے دیا ہو۔ باہر سے کسی کے دوڑتے ہوئے پاؤں کی آواز آئی۔ کلدیپ فوراً ایک سائڈ کے اسٹور روم میں چھپ گیا۔ اس نے اپنی سانس کو دبایا اور ٹارچ بند کر دی۔ اسٹور روم میں ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جہاں سے مین ہال کا نظارہ دیکھ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں واپس آ گئے۔ ان کی چال اب نارمل سی تھی، جیسے گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہے ہوں۔ ان کا چہرہ وہی خونی، سفید، سوکھا۔ ان کا اسٹائل عجیب، وہ جیسے چیزوں کو سونگھ رہے تھے، جیسے کسی جانور کی طرح۔ زبان میں پھر وہی عجیب الفاظ جو سمجھ سے باہر تھے۔ بچہ سیدھا میرے اسٹور روم کے سامنے آ گیا۔ ان سب کا صرف ایک ہی مقصد تھا، مجھے ڈھونڈنا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ میری خوشبو سونگھ رہے ہیں، تو اس نے اس اندھیرے میں ایک بھاری سی چیز اٹھائی اور اسٹور روم کے ایک روشن دان کے شیشے پہ مار دی۔ شیشہ ٹوٹا اور یہ وہاں سے باہر برف میں کود گیا۔
برف میں گرنے کے بعد اس نے فوراً اٹھ کر بھاگنا شروع کیا۔ اس کی ٹارچ بھی گر گئی تھی، لیکن چاند کی روشنی سے تھوڑا راستہ نظر آ رہا تھا۔ پیچھے کتے بھونک رہے تھے، لیکن ان کی آواز دور ہوتی گئی۔ شاید کلدیپ ان سب سے تیز بھاگ رہا تھا۔ لگ بھگ 20 منٹ کے بعد برف سے بھرے ہوئے جنگل سے نکل کے ایک روڈ نظر آیا۔ یہ وہاں تک چلا گیا، ہر وقت ڈر کے سائے میں۔ اس کا ریڈیو کانٹیکٹ کر رہا تھا۔ انہوں نے بتایا یہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک ورکشاپ اور چھوٹی سی موٹیل اور ٹائر شاپ کا ایریا ہے۔ کلدیپ نے سوچا اگر کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں تو مدد مل سکتی ہے۔ پھر اسے وہی چھوٹی سی جگہ نظر آئی، 2 گھر، ایک ٹائر ریپیئر شاپ اور ایک چھوٹا سا موٹیل۔ یہ وہاں گیا، دروازہ ناک کیا۔ ایک بزرگ آدمی نے دروازہ کھولا، کلدیپ کو دیکھا تو فوراً اندر بلایا۔ ان کا بیٹا، 2 بیٹیاں اور ایک مرد بھی تھے۔ ایک چھوٹی سی فیملی تھی جو مل کر وہاں کا کام چلا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے گرم کافی دی۔ یہ لرز رہا تھا ٹھنڈ کی وجہ سے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی حالت خراب ہے تو پوچھا، بیٹا تم کس جگہ سے آ رہے ہو؟ کلدیپ نے انہیں ساری کہانی بتائی، کیسے 3 لوگ میرے ٹرک کے باہر آئے، کیسے ان کی شکلیں لاشوں جیسی تھیں اور کیسے یہ ان کے پیچھے اور پرانے گھر تک چلا گیا۔ جب کلدیپ نے انہیں اس گھر کا ذکر کیا تو ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ ان کا بزرگ باپ کہنے لگا، بیٹا تم جس گھر میں گئے ہو وہ گھر انسانوں کا نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا وہ ایک پرانی فیملی کا گھر ہے۔ 1915 میں اس جنگل میں کچھ ڈکیت آیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اس فیملی کا قتل کر دیا۔ میاں بیوی اور ان کا چھوٹا بیٹا تینوں مر گئے۔ کہتے ہیں وہ لوگ رات کے وقت ہائی وے پر نظر آتے ہیں۔ ان کی روحیں کبھی کبھی لوگوں سے مدد بھی مانگتی ہیں، لیکن اگر کوئی رک جائے تو وہ اسے کبھی نہیں چھوڑتے۔ ان کی بیٹی بول اٹھی، ہم لوگ بھی کبھی اس ایریا میں نہیں جاتے۔ وہ گھر ابھی بھی ویسا ہی بنا ہوا ہے جیسے اس دن تھا، لیکن کوئی زندہ وہاں نہیں رہتا۔ مجھے ٹھنڈ سے زیادہ اب ڈر لگ رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا وہ صرف میری سوچ نہیں تھی، وہ لوگ اصل میں تھے، وہ روحیں، اور یہ ان کے بیچ میں چلا گیا تھا۔ بزرگ نے کہا، شکر مناؤ کہ تم زندہ بچ گئے۔ وہ روحیں ہر وقت کسی نئی زندگی کی تلاش میں رہتی ہیں۔ شاید تمہیں اس لیے چھوڑ دیا گیا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا یا پھر کچھ اور۔ کلدیپ وہاں سے اس فیملی کے ساتھ ان کی جیپ میں واپس چلا گیا جہاں اس کا ٹرک برف میں پھنس گیا تھا۔ انہوں نے اسے واپس پہنچایا اور کچھ دیر کی محنت کے بعد ٹرک نکل گیا۔ کلدیپ نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے پاس والے کیمرے سے ایک تصویر لی ان تینوں کی۔ جب وہ دور کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے، تصویر نکال کے جب دیکھی وہ تینوں تصویر میں نہیں تھے، صرف برف اور ایک خالی سڑک۔ جب میں اس خطرناک علاقے سے نکل کر واپس ہائی وے پر آیا تو ایسا لگا جیسے میں کسی دوسری دنیا میں واپس آ گیا ہوں، لیکن اس کے اندر وہاں کا خوف رہ گیا تھا۔ وہ تصویر جو میں نے کیمرے سے لی تھی اس میں صرف برف تھی، سڑک تھی، لیکن وہ تینوں غائب، جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں اس نے انہیں دیکھا تھا، محسوس کیا تھا۔ اس کا ٹرک نکل گیا، ڈلیوری ہوئی، لیکن زندگی کا رنگ بدل گیا۔ اس رات کے بعد ہر رات جب میں ٹرک میں سوتا تھا تو لگتا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ کبھی ٹرک کے سائیڈ مرر میں کچھ پرچھائیاں سی نظر آتی، کبھی ایسا لگتا کہ کوئی کیبن کے نیچے سے چل کر پاس آ رہا ہو۔ کلدیپ نے کمپنی سے چھٹی لی، 10 دن گھر رہا، لیکن گھر بھی اب گھر نہیں لگتا۔ اس نے وہ تصویر جس میں صرف برف تھی اپنے ڈیسک پر رکھی ہوئی تھی۔ ہر دفعہ جب دیکھتا دل میں ایک عجیب سی کسک اٹھتی، وہ بچہ، اس کی آنکھوں میں جو معصومیت تھی، ساتھ میں وہ بے زندگی کا تعصب بھی۔ ایک رات کلدیپ ایک موٹیل میں تھا، باہر برف گر رہی تھی۔ اس نے کرٹین بند کیا اور موبائل پہ ویڈیو دیکھنے لگا۔ تبھی ایک آواز آئی، بالکل ویسی ہی جیسے اس رات آئی تھی، برف پر قدموں کی چاپ۔
اس نے کان لگائے، پھر سے وہی آواز جیسے کوئی برف میں گھٹنوں سمیت دھسا ہوا ہو اور ہر قدم میں درد سمیٹا ہوا ہو۔ پھر سے ٹرک کے قریب اس نے ہمت کر کے کرٹینز ہلکے سے سائڈ کیے۔ پھر اچانک ٹرک کا ریڈیو آن ہو گیا، بنا کچھ ٹچ کیے، اور اس میں سے آواز آئی، وہی عجیب سی زبان میں، وہی الجھی چیخیں۔ اس نے فوراً ریڈیو بند کیا، لیکن جب اسکرین آف ہوئی تو اس پر ایک پل کے لیے، صرف ایک سیکنڈ کے لیے، بچے کا چہرہ نظر آیا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور پھر غائب ہو گیا۔ حادثے کے بعد کلدیپ سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا۔ انہوں نے کہا اسٹریس ہے، سوچ ہے۔ کلدیپ نے وہ خوفناک جگہ گوگل پہ بھی سرچ کی، کچھ نہیں ملا۔ کلدیپ واپس گیا اس ورکشاپ فیملی کے پاس، لیکن وہاں بھی کوئی نہیں تھا، نہ ورکشاپ، نہ وہ لوگ، جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ہوٹل کے مالک کہنے لگے، بیٹا یہاں کوئی ورکشاپ نہیں تھی، صرف روڈ، برف اور جنگل ہے۔ تو پھر اسے کس نے بچایا تھا؟ کون تھے وہ لوگ جو مجھے لے گئے، ٹرک نکلوایا، کافی دی؟ کیا میں پھر کسی اور منزل میں چلا گیا تھا؟ ایک دن کلدیپ نے تصویر، جس میں صرف برف تھی، اسے ذرا غور سے دیکھا، ٹارچ لائٹ کے اینگل سے، اور اس کی روح کانپ گئی۔ تصویر میں برف کے بیچ 3 دھندلی سی شکلیں تھیں، بچہ، عورت اور مرد۔ ان کے چہرے بلر تھے، لیکن آنکھیں سیدھی اسے دیکھ رہی تھیں۔ آج بھی جب برف گرتی ہے تو یہ ڈرائیو پہ نہیں نکلتا۔ کلدیپ ٹرک کے کیبن میں نہیں سوتا، مین کرٹین کبھی پوری طرح بند نہیں کرتا، ہر جگہ ایک سولی سی لٹکی ہوتی ہے۔ کیا یہ پھر ان سے ملے گا؟ کلدیپ کا پیغام: اگر آپ ٹرک چلاتے ہیں یا سفر تنہا کرتے ہیں تو جنگل میں کبھی مت رکنا۔ اگر کوئی آپ کو مسکراتا ہوا نظر آئے، جو زندہ ہو کر بھی زندہ نہ لگے، تو اس سے دور رہیے گا، کیونکہ کچھ روحوں کو زندگی کی بھوک ہوتی ہے، اور اگر آپ ان کی لائن میں آ گئے تو لوٹ تو آپ بھی آئیں گے، مگر پوری طرح نہیں۔